انسان کی باڈی کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا. ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے ولہان. وہ بیٹھتا ہے الٹے کندھے پر, آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, زبان نکل آتی ہے, آواز بدل جاتی ہے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. بندہ نہیں بول رہا تھا, وہ شیطان بول رہا تھا. شادی کو ان کے ہو گئے تھے 6 یا 7 سال, اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی. ان خاتون پر بار بار سو کالڈ حاضری آتی تھی. میں پیچھے کھڑا ہو کر کے میں نے اپنا پڑھنا شروع کیا, سورہ جن کی آیتیں پڑھنا شروع کی, اور آیت الکرسی پڑھی, فلق. اب میں نے پڑھنا شروع کیا, میں قسمیاں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں. اس خاتون نے جمپ کیا ہے, کیسے کیا آئی ڈونٹ نو. اس نے اپنا بیڈ پورا کراس کیا جمپ کر کے, اور مجھ سے کوئی 1 فٹ قریب, میرے 1 فٹ دور آ کے وہ گر گئی ہے. اس نے کس طرح جمپ کیا, اس کا بھائی حیران, اس کا شوہر حیران. اینڈ ول یو بلیو, میں 4-5 قدم پیچھے ڈر کے آ گیا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا کریپی ٹاکس. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ کریپی ٹاکس میں باتیں کرتے ہیں. بیسیکلی باتیں جنات کی میں نہیں کہوں گی کہ ہم سٹوریز وغیرہ کرتے ہیں, ہم حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اے پیرلل ورلڈ کہ جو چیزیں بالکل ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ سب تمام چیزیں موجود ہیں. قرآن میں جنات کا ذکر ہے اور بہت سے مذاہب میں ذکر ہے ان تمام چیزوں کا. تو میرے ساتھ جو ہے وہ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش اس وجہ سے بھی ہوں کیونکہ میرے پاس سوالات بہت ہیں, اور آپ لوگوں کے بھی سوالات بہت ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی صاحب, مفتی شہریار داؤد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسی؟ ٹھیک ہے بیٹا. بالکل میں ٹھیک ہوں. اور مفتی صاحب آج ماحول مجھے تھوڑا سا پریشان کن لگ رہا ہے. ایسا پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جہاں پہ کوئی ایسی پرسنالٹی جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور آپ کی طرح پازیٹیو پرسنالٹی ہوں وہاں پہ موجود, تو اکثر ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگر نیگیٹو اینٹی کہیں پہ موجود ہوگی نا تو وہ ان کو دیکھ کے یا تو مجھے ایک تھاٹ آتی ہے کہ وہ تو وہاں سے بھاگ جائیں گی, یا سیکنڈ یا تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. تو ابھی آج ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا اسٹوڈیو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. لیکن میں نے اعوذ باللہ پڑھ لیا, بسم اللہ پڑھ لیا, اور میں نے درود پاک پڑھ لیا. تو ان کی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی نیگیٹو انرجیز ہیں وہ سب بھاگ جاتی ہیں. وہ کم از کم وہاں سے اتنی دور ہو جاتی ہیں کہ جتنی دور تک یہ ہماری ساؤنڈ ویوز جا رہی ہیں, ہماری وائس جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں آپ کو بہت اچھی مثال دوں جی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے جی تو جتنی دور اذان کی آواز جاتی ہے تو آواز سن کر جہاں جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ اس طرح پگھلتے ہیں, یعنی وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, جیسے نمک پانی کے اندر نہیں پگھل جاتا ہے, بالکل ڈیزالو ہو جاتا ہے. ایسے شیاطین جو ہے نا اذان کی آواز سن کر ڈیزالو ہو جاتے ہیں اور بالکل ہارملیس ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. تو وین ایور دیٹس وائی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوا کرے نا اپنی باتیں چھوڑ دیا کرو اور یہ الفاظ دہرایا کرو کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے, رسول کی رسالت کا بھی ذکر ہے, اور فلاح اور بھلائی کی طرف آنے کی طرف بھی اس کا ذکر ہے. تو جب یہ آپ اچھے پازیٹیو باتیں جب کرتے ہیں نا تو جتنے پازیٹیو الفاظ آپ کے منہ سے ادا ہوتے ہیں یا آپ کی باڈی سے جتنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہے نا ظاہر ہوتی ہیں نا ان سے شیاطین بھاگتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے یہاں اگر کوئی ہوں گے بھی تو بھاگ گئے ہوں گے. اچھا مفتی صاحب, ایسا ایکسپیرینس آپ کا جس میں آپ نے کسی جن کو پوزیشن کو, جن اتارنا جسے کہتے ہیں, کیا ہو, لیکن کبھی مشکل پیش آئی کسی ایکسپیرینس میں؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات عرض کر دوں, میں 2 طبقات ہیں جی, مسلمانوں میں 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ جن انسان کے اندر پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا طبقہ, میجورٹی اس کو مانتی ہے. لیکن میں اس کے اگینسٹ طبقے میں ہوں, ٹھیک ہے, جو یہ کہتا ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا. اور میرے پاس اس کی دلیل ہے, اس کی دلیل ہے علمی. چونکہ ہم مسلمانوں کا کام علم سے اب دور کا بھی نہیں ہے, ہم نے علم تو حاصل کرنا نہیں, فار گرانٹیڈ ہم مسلمان ہیں, ہم تو جنتی ہیں.
ٹھیک ہے نا, ہم نے خام خواہ یہ ایزیوم کر لیا ہوا ہے, جبکہ اللہ نے جنت اور دوزخ کے لیے پھر عمل کو شرط قرار دیا. ٹھیک ہے, تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ شیاطین آپ کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس پہ قرآن کی آیت ہے, میں بتا دینا اس لیے سمجھتا ہوں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ آیت ہے جس کا میں ترجمے کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جب یہ ربا کیا بولتے ہیں, سود کھانے والا اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا نا, تو وہ بالکل ساکت ہو جائے گا, لائک آئیڈل, بت کی طرح ساکت ہو جائے گا. یوں محسوس ہوگا قرآن میں الفاظ ہیں وَيَتَخَبَّطَهُ مَسَّ الشَّيْطَانِ, کہ ایسا بت ہو جائے گا جیسے کبھی اگر کسی کو شیطان مس کر دے, ٹچ کر دے, تو وہ بت ہو جاتا ہے. تو اس بات سے پتہ چلا جب شیاطین کسی کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کے ہوش اور حواس ختم ہو جاتے ہیں, وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے, وہ اپنے سینسز میں نہیں رہتا. پھر نبی کی ایک اور حدیث, اب اس کی سپورٹ میں حدیث آتی ہے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ جی یہ آتا نہیں ہے, جب کسی کو ٹچ کرتا ہے نا تو وہ مفقود ہو جاتا ہے, اب اس کا سینسز اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. سیکنڈلی ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے ولہان. ہاں, وہ بیٹھتا ہے الٹے کندھے پر اور اپنی سونڈ یا زبان, جیسے اونٹ کی سونڈ ہوتی ہے, اونٹ کہہ رہا ہوں, ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا, اس طرح وہ ایک چیز زبان یا منہ انسان کے دل میں پیوست کرتا ہے, داخل کرتا ہے, اور ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا, سچ فرمایا. وہ یہاں بیٹھ کے الٹے کندھے پہ بیٹھ کے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر نبی حضرت ابو موسیٰ حضرت امام راضی فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اسی آیت کو مد نظر رکھ کے دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا چونکہ وہ انسان کی خلقت پانی پہ ہے 70%, 70% of the human body consists of water. Number 1. Number 2, all the jinnats are created by fire. اور آگ کی سب سے سپرلیٹو فارم کے بنے ہوئے, جس کے اندر دھواں بھی نہیں ہے. یہاں سے بیٹھ کے آپ بیم مارتے ہیں اور چاند کے اوپر چائے پکا لیتے ہیں. That is also one of sort of kind of آگ. Understand? تو فرمایا چونکہ وہ آگ ہے اور انسان پانی ہے, تو آگ کین ناٹ انٹر. If it enters in your body, where will it reside? کہاں رہے گا بھائی, وہ کہاں رہے گا؟ دل میں رہے گا دل جلا دے گا, دماغ میں رہے گا دماغ جلا دے گا. یہ اس کے فزیکل اور ظاہری ایسپیکٹس ہیں. اچھا جی, میرا ان بزرگوں کی بات کو دلیل کے طور پر مانتے ہوئے میرا ماننا ہے کہ جی دل میں پھر کیسے. پھر امام فخر الدین رازی نے یہ بھی بتایا کہ وہ بیٹھتا ہے ادھر لیفٹ کا, آپ کے کان کے ذریعے اور ناک کے ذریعے, یہ آپ کے نروس سسٹم کو کنٹرول میں لے لیتا ہے. اب اس نروس سسٹم کو جب وہ کنٹرول میں لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں موڑ جاتے ہیں, آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, زبان نکل آتی ہے, آواز بدل جاتی ہے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. بندہ نہیں بول رہا ہوتا, وہ شیطان بول رہا ہوتا ہے. That control system is in the hands of شیطان, اور وہ پھر انسان کو کنٹرول کرتا ہے. میرے سامنے ایسے کئی واقعات ہوئے. تو جب بھی میں کہیں جاتا ہوں سب سے پہلے اپنا حصار کرتا ہوں آیت الکرسی سے, سورہ فاتحہ سے اور آیت الکرسی سے اپنا حصار کرتا ہوں, اپنے اوپر پھونک مار دیتا ہوں, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی پڑھ لی تو وہ چیز کبھی چوری نہیں ہوگی, اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, اور ہم نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد جب کبھی مکالمہ بھی ہوا میرا باقاعدہ. اچھا, یس, آئی ٹاک ٹو دیم. وہ مجھے کوئی ایک مکالمہ, میں اب آپ کو بتا دوں, ایک خاتون تھیں, شادی کو ان کے ہو گئے تھے 6 یا 7 سال, اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی. ان خاتون پر بار بار سو کالڈ حاضری آتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ جی یوں ہے تو ہے. اب یاد رکھنا شیاطین جو ہے نا یہ بڑے چور ہوتے ہیں, ان میں چور بھی ہوتے ہیں. یہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں فرشتے جو صبح کے وقت, چونکہ اللہ تعالیٰ رزق بھی بانٹتا ہے, لوگوں کے فیوچر کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے فرشتوں کو دے کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, جاؤ بھی اب تم کو اس کو رزق دیا ہو, اس کو اولاد دیا ہو, اس کو یہ معاملہ ہے کہ خوشخبری دیا ہو, اب اس کا یہ کام ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار ساڑھے کام نہیں ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شیاطین جا کے وہ سب باتیں چوری کرتے ہیں, سن لیتے ہیں, اور پھر وہ سن کر جس بندے کا وہ کام ہونا ہوتا ہے, اچھا کام ہونا ہوتا ہے, اس کو رزسٹ کرتے ہیں, ہرڈل کرتے ہیں, اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا جب تم صبح اٹھو فجر کی نماز کے لیے تو نماز ضرور پڑھو, اور اس وقت تک جاگے رہو کہ جب تک سورج نہ نکل آئے, کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سورج نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ رزق کے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کے ہر
ہر ایک کو اس کا رزق دیتے ہیں, اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو پیر آتا ہے, جوڑا آتا ہے فرشتوں کا, وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیرت کرتے ہیں, یار سبحان اللہ, ارے ہم اس کو اس کے حصے کا رزق دینے آئے تھے, یہ تو سویا پڑا ہے, چلو اللہ کی اجازت سے اس کے حصے کا رزق کسی اور کو دیں. اب کوئی اٹھا ہوا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, شرابی ہو, زانی, وہ اٹھا ہوا ہے, چلو بھائی جاگے لو بھائی یہ رزق لے لو. ہم کہتے ہیں یار وہ تو شرابی ہے, زانی ہے, اتنا برا ہے, اس کو اتنا رزق, بھائی وہ اٹھا ہوا ہے. اللہ نے فارمولا بنا دیا 2+2=4. اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا. اللہ نے اصول بنایا, صبح دن دیا کام کو, رات دی آرام کو. ہم سو رہے ہیں دن میں اور جاگ رہے ہیں رات کو, تو پھر تو ہوگا, یہ تو ہوگا سسٹم. ٹھیک ہے, تو جب یہ ہوتا ہے تو یہ شیاطین آ کر کے آپ کو ٹربل کرتے ہیں. اچھا, میں وہ خاتون کے مجھے بلایا گیا کہ جی آپ آئیں, اور اٹ واز مائی بالکل انیشیل اسٹارٹ. اس وقت میں نے دیکھا, میرا خیال ہے کہ 100 کلو سے زیادہ کی وہ خاتون تھی, موٹی تازی. تو دیکھا تو کچھ مجھے فیلنگز آئے کہ اس کے ساتھ جنات کا ایشو ہے. اس نے جو مجھے دیکھا نا, ہاں عجیب عجیب منہ سے جھاگیں نکلنا شروع ہو گئی, مجھے گالیاں دینا شروع ہو گئی ایک دم. تو آواز چینج, مرد کی آواز میں مجھے گالیاں تھیں. میں نے اس کے شوہر کو کہا یار تم اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ, ٹھیک, یوں اس کو اچھے سے پکڑ لینا. اس کے بھائی کو کہا یہ بیٹھی ہوئی ہے نا, تم اس کی ٹانگیں پکڑ کے بیٹھ جاؤ. اور میں نے کہا ذرا مضبوطی سے پکڑنا. اب وہ پتہ نہیں میری بات کو ہلکا, انہوں نے کہا یار اتنی موٹی ہے یہ کیا کرے گی, زیادہ ہلے گی جلے گی. میں اس سے قریباً 6 فٹ دور تھا, بیڈ جہاں بیڈ ختم ہوتا ہے نا اس کے بھی میں 6 فٹ دور کھڑا تھا. ٹو بی ویری آنیسٹ آئی واز افریڈ, میں ڈر بھی رہا تھا. ٹو بی ویری, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی, بھائی جنات ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں پیچھے کھڑا ہو کر کے میں نے اپنا پڑھنا شروع کیا, سورہ جن کی آیتیں پڑھنا شروع کی میں نے, اور سورہ آیت الکرسی پڑھی, فلق میں. اب میں نے پڑھنا شروع کیا, میں قسمیاں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں, مجھے ابھی بھی وہ یاد آ رہا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے. تو اس خاتون نے جمپ کیا ہے, کیسے کیا آئی ڈونٹ نو. اس نے اپنا بیڈ پورا کراس کیا جمپ کر کے, اور مجھ سے کوئی 1 فٹ قریب, میرے 1 فٹ دور آ کے وہ گر گئی ہے. اس نے کس طرح جمپ کیا, اس کا بھائی حیران, اس کا شوہر حیران, اینڈ ول یو بلیو میں 4-5 قدم پیچھے ڈر کے ہٹ گیا. میں اڑنے کی طرح سے, او جی میں بھول نہیں سکتا. میں آپ کو 2011-12 کی بات بتا رہا ہوں, آج سے 12 سال پرانی بات ہے اللہ, اور اسٹل مجھے یوں لگتا ہے یہ کل کی بات ہے. اس نے جمپ کیا ہے, 100 سے اوپر کلو کی عورت, موٹی تازی عورت نے جمپ کیا. کیسے کیا آئی ڈونٹ نو. اور پھر ویسے ہی میں بالکل پیچھے ہٹا, میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی جس میں میں پڑھ کے پھونک رہا تھا, وہ میں نے پوری بوتل اس کے اوپر خالی کر دی, اور ڈیل دی میں نے اس کے اوپر. وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی. وہ جن وغیرہ جو بھی تھا وہ بھاگ گیا, کیونکہ میں نے جو پڑھا تھا وہ میں نے اس کے اوپر پھونک بھی مار دیا اور بھاگ گیا. دیٹ واز ایک ایسا ایکسپیرینس تھا. میں نے فیصلہ کر لیا اب میں جنات کا کام نہیں کروں گا, میں یہ اتارنے والا کام نہیں کروں گا. لیکن کیا ہوا کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار ہمیں پھر اچھے لوگ ملتے نہیں ہیں, زیادہ فراڈ ملتے ہیں, اور وہ لوگ آتے ہیں وہ ان سے کھیلتے ہیں. بلکہ میں آپ کو کیا عرض کروں, ایسے عاملین ہیں کہ وہ جو یہ کیسز ڈھونڈتے ہیں. اچھا صحابہ کرام یا بزرگان دین کے, نوٹ صحابہ کرام کے دور کی بات نہیں, تابعین تبع تابعین کے دور کی بات ہے باقاعدہ, کہ جب کسی پر جن آیا ہوا ہوتا تھا تو بعض وہاں پر جنتر منتر جاننے والے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. ہاں بھئی یہاں پر کسی کے پاس جن ہے تو وہ اس کو کنٹرول قابو کر لیا کرتے تھے, اور پھر غلط کاموں کے لیے, اور پھر ان سے مس یوز کرتے تھے, ان کا غلط کام کراتے تھے. میرے پاس ایسے کیسز آئے جی ہمارے پیسے چوری ہو رہے ہیں, یہ شیاطین چوری کرتے ہیں. اچھا, جنات پیسے چوری کرتے ہیں, لوگوں کے پیسے لے جاتے ہیں, جویلری لے جاتے ہیں, اور جن کے یہ تابع ہوتے ہیں یہ ان کو جا کر کے دیتے ہیں. اوکے, یس. اور یہ کس طرح تابع ہوتے ہیں, اس کے لیے بڑا گندا وظیفہ یا غلیظ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, جس سے یہ غلط چیزیں ان کے پاس آتی ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, جب تم باتھ روم جاؤ, واش روم, تو کیا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ مجھے تو بچا لے, پردہ کر دے میرے اور ان گندی پلید چیزوں کے درمیان, جو شیطان جنات اور جنڑیاں ہیں ان سے بچا لے, تاکہ ہم اس سے پردے میں ہو جائیں. تو لوگ جن کو ان کو لیتے ہیں نا, ان سے باتیں کرتے ہیں, پھر اچھا گھر والوں کو باہر نکال دیتے ہیں,
نیور ایور اگر اس قسم کا کیس ہو کبھی عامل کو اور معمول کو جس کے اوپر جن آیا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بچی ہو بچہ ہو کبھی اکیلا عامل کو اس کے بعد نہ چھوڑو. ایک تو وہ غلط حرکت بھی کر سکتا ہے دوسری وہ اس جن سے اپنے مفادات لے گا اس سے معلومات لے گا. اچھا بتاؤ اس گھر میں کیا کیا ہے پیسے کہاں پڑے ہیں ڈالرز کہاں پڑے ہیں کیا کاروبار ہے اس کی ایک بیوی ہیں 2 بیوی ہیں گرل فرینڈیں کتنی رکھی ہوئی ہیں یہ سب معلومات یہ لوگ ان سے لیتے ہیں جنات سے لیتے ہیں اور وہ سب بتا رہا ہوتا. آپ کے مکالمے ہوئے ہیں جنات سے؟ بالکل مکالمے ہوئے ہیں. ایک جن ایسا تھا جی گلشن اقبال کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو بڑے نیک پرہیزگار لوگ تبلیغ پہ جانے والے لوگ تھے بیچارے. مجھے بلایا بولا یار ہمارے بھائی کی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیوی دوسرے دن ہی گھر چھوڑ کے چلی گئی اپنی ماں گھر کہ میں نے یہاں نہیں رہنا. کیوں جی ہمارے چھت پہ ٹن ٹک ٹک وہ ٹین پڑا ہوا ہے اس پہ پتہ نہیں کون ہے ہم نے اتنے عاملوں کو بلایا ہے آج ہمیں کوئی مہینہ 1.5 ہو گیا ہمیں یہ چیز چائے کے نہیں دے رہی آپ ذرا چیک کریں کہ یہاں کیا ہے. میں نے کہا یار میں ٹھیک ہے آ جاتا ہوں. میں گیا چیک کیا تو میرے پاس ایک اور چیز ہے اس سے میں عموماً کبھی کبھی ان سے بات کیا کرتا ہوں. کوئی بہت بڑی چیز نہیں ایک تسبیح ہے. اس تسبیح میں مجھے سگنلز ملتے ہیں. اچھا ہاں مجھے سائنس ملتے ہیں کہ بھئی یہ ہاں کہہ رہا ہے یا نہ یس اور نو پتہ چلتا رہتا ہے اس سے مجھے. میں بھی نہیں کروں گا. اچھا نہیں اوکے اس سے مجھے سائنس ملتے ہیں. یس میں سوال کرتا ہوں تم لوگ موجود ہو اے مخلوقات الہی تم موجود ہو تو یہ خاص ڈائریکشن میں ہلے گی مجھے پتہ چلے گا ہاں جی ہیں. تم لوگ یہاں پر کوئی نقصان پہنچانے آئے ہو اگر وہ نفی میں یا ہاں میں دونوں جوابات دیں گے. پھر میں نے ان سے سوال کیا تمہیں کیا تکلیف ہے یہاں جی انہوں نے بتایا ہمیں تکلیف شراب ہے کیا یہاں پر. میں کھلا پوچھتا ہوں پھر ٹھیک ہے تمہیں کوئی حرام چیز لگتی ہے تم پہلے پوچھتا ہوں مسلمان ہو ہاں پرہیزگار ہو ہاں تمہیں تکلیف ہے عبادت میں ہاں. میں نے پوچھا کیا کرا تھا تم لوگوں نے یہاں پر اس کے بڑے بھائی تھے اور چھوٹے بھائی دونوں سے پوچھا. انہوں نے بقیہ کو رشتہ داروں کو بھیجا بولا جی ٹھیک ہے ہم نے اس سے پہلے یہاں بلا کر کے نا مجرا کرایا تھا. اوکے ہم نے یہاں نا باہر سے عورتیں بلا کے ہم نے ساری رات یہاں پر ناچ گانا کیا تھا. تو ان سے ہوئی وہ جنات تھے مسلمان پرہیزگار ان کی عبادت میں ہوا مخل دخل اندازی. انہوں نے جو ہے نا پھر بولا اچھا تم نے یہ کیا ہے تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں. ان کی اوپر سے چھت بڑی مضبوط بنی ہوئی تھی گارڈر وغیرہ ویلڈنگ کا کام ہوا تو چھت اکھاڑ دی انہوں نے. بتایا یس وی آر ہیئر ہم یہاں ہیں ہم تمہیں تکلیف نہیں دے رہے تم ہمیں تکلیف کیوں دے رہے ہو اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس طرح کر کے بڑی ہوا. پھر ان سے میں نے کہا کہ بھائی اب یہ آئندہ نہیں کریں گے ایسا تم لوگ ان کو تکلیف نہ دو یا یہاں سے چلے جاؤ. بہرحال وہ جانے کا لیے تو راضی نہیں ہوئے. البتہ پھر یہ ہوا کہ ہاں جی ہم آئندہ تکلیف نہیں دیں گے. میرا خیال اس بات کو بھی 3-4 سال کووڈ سے پہلے کی بات ہے. ہاں الحمدللہ پرسکون ہے. بچی بھی آ گئی ہے گھر میں 2 بچے بھی اب تو ماشاء اللہ ان کے ہو گئے. ہمیں خوش باش نہ ہو انہوں نے توبہ کی آئندہ بھائی ہم اس طرح ناچ گانا شراب شباب نہیں کریں گے یہاں پر. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہوتے ہیں جنات ان کو بری لگتی ہیں. ان میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں شریر بھی ہیں شریف بھی ہیں سمجھے نا. ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تھی نا اس سے کئی ہزار سال پہلے سب سے پہلے جنات کو وما خلقت الجن والانس لیعبدون الا لیعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جنات کو آباد کیا. پھر جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اللہ نے جنات کو فرمایا چلے جاؤ آبادیوں سے. تو پھر وہ جو سرزب جگہیں تھیں وہاں سے ان کو جنات کو سب کو نکالا اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو آباد کیا ان کی نسلوں کو آباد کیا. یہ دور دور چلے گئے. اب یہ قبرستانوں میں ہوتے ہیں گندی جگہوں میں ہوتے ہیں کچرا کنڈیوں میں ہوتے ہیں باتھ روموں میں ہوتے ہیں. تو اس سے برے جنات نیک جنات گھروں میں ہوتے ہیں موجود یہاں پہ بھی ہیں اور بالکل آرام سے ہیں سکون سے ہیں. آپ نہ ڈریں کچھ نہیں کہیں گے آپ نہیں کچھ نہیں کہیں گے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنات کا ذکر کرنے میں توجہ ہو جاتے ہیں سنتے ہیں ہماری بات. ہاں بالکل ارے یہ ہماری اچھائی بیان کر رہے ہیں خوش ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز میں جو لوگ بولتے ہیں میں اکثر ایک بات کہتی ہوں اپنے کازنس وغیرہ سے ہر کوئی بات کرتا ہے نا یہ جن نے کر دیا تو میں بولتی ہوں وہ بھی سوچ کے بولتے ہوں گے یار ہم نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں 2 واقعات. ایک بچی ہے چھوٹی سی جی 9 سال کی بچی تھی اس کے گھر بھی ہم گئے تھے اور ایک میں اپنے گھر کا واقعہ آپ کو سناؤں گا. میرے ساتھ ابھی جہاں میں کلفٹن میں رہتا ہوں ایک بچی تھی جی اس نے کیا کیا کہ وہ
گھر والے کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں، پورے گھر کا کھانا اکیلا کھا جاتی ہے، بچی 9 سال کی کی بچی، سکی سڑی کانگڑی، اور سارے گھر کا کھانا کھا جاتی ہے، پانی اتنا پی دیا، یہ 19 لیٹر کا جو جی 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 یہ پورا پی جاتی ہے. اٹ از امپاسبل. میں نے کہا یار یہ چھوڑ رہے ہیں. مجھے جب آگے اس کے والد نے بتایا نا، میں نے کہا یار ایگزیجریٹ نہ کرو. بولا حضرت آپ آئیے نا تو ہم بتائیں گے آپ کو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. میں گیا جی ان کے گھر، اسلامیہ کالج ہے نا اس کے پیچھے کون سی ہے وہ، عامل کالونی پتہ نہیں، بہت اچھا دار کا اس کا بڑا بنگلہ ان کا. ایک بیڈ تھا روم کے اندر، بیڈ، اور اتنا ہیوی بیڈ تھا وہ، میرے جیسے 4 آدمی اٹھانا چاہیں نا اس کو پیر کی طرف سے، ہم اٹھا نہیں سکتے تھے. بڑا ہیوی، بڑا سالڈ، بہترین، پتہ نہیں کون سی لکڑی کا تھا وہ. بہرحال جی ہم نے جو ہے نا اس کو کیا. میں نے دیکھا بچی کو، بچی نے مجھے دیکھا، کیا کرنے آیا ہے؟ اچھا کیا کر رہا ہے؟ آواز نارمل تھی بچی کی آواز. وہ بچی اتنا ہائپر ایکٹیو تھی کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اچانک اس نے آ کر کے جو ہے نا وہ بیڈ کے نیچے ہاتھ رکھا ہے، ایک ہاتھ سے اس نے اتنا اٹھا دیا کہ 3 فٹ 2.5 فٹ اوپر ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ، میں نے کہا اس کو نیچے رکھو، اس کو نیچے رکھو اس کو نیچے، اس کے بعد بات کریں گے ہم. بیٹھ کے پھر ہم نے بات کی اس بچی میں. بڑے اس کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بڑے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں. اس میں کسی غلط آدمی کو نہیں انوالو کرنا چاہیے. اگر آپ نے اس میں کسی غلط آدمی کو انوالو کیا تو یہ آپ کا کیس خراب ہو سکتا ہے اور جنات جان بھی لے سکتے ہیں. یس، ایسے واقعات موجود ہیں کہ جنات نے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے. یس، میں ڈرانا نہیں چاہتا، میں متنبع کرنا چاہتا ہوں، الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان معاملات کو ہلکا اور آسان نہ لیا کریں. بہت سیریس ہو سکتا ہے. ہاں، یہ سیریس اور سینسیٹیو معاملہ ہے. اب آ جائیں میرے گھر. جنات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اصل شکل میں نہیں، ایک بچے کی شکل میں. مجھے میرے گھر والوں نے کہا، میری بیٹی نے فون کیا، ابو میں اکیلی ہوں گھر پہ، آپ جلدی سے آ جائیں. کہاں ہے؟ میں کہا میں پیچھے ہی آ رہا ہوں بیٹا. میں آ گیا اس کے، خیریت ہے؟ بولے ابو، وہ اپنے کمرے میں لاک کر کے بیٹھ گئی. میں دروازے کی چابی میرے پاس تھی، مین گیٹ کھول کر میں آیا. ہمارا الٹے ہاتھ میں نا ڈرائنگ روم پڑتا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر صوفہ پڑا ہوا ہے. میں گزر گیا، مجھے لگا یار کوئی بیٹھا ہوا ہے. ایک دم آپ گزرتے ہیں، آپ کو پتہ محسوس ہو جاتا ہے نا. اور گنجا، چھوٹے چھوٹے بال اس کے، 4-6 دن کا. یہ سب جزیات مجھے ود ان نینو سیکنڈ سب پتہ چل گئی کہ اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، گنجا ہے، اور کان غیر معمولی طور پر بڑے ہیں اس کے. اوکے. تو میں گیا اور ایک دم واپس آ کے میں نے یوں دیکھا ہے. اس وقت بھی وہ موجود تھا اور میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوا ہے. وہ میں آپ کو بالکل حقیقت فرنٹ ویژن پہ بھی، میرے فرنٹ ویژن پہ بھی ود ان نینو سیکنڈ آئی سو ہم. کالا سا تھا، سانولا نہیں، کالا کہیں گے آپ اسے، کالا سا تھا. اس نے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے اور مٹیالے سے کلر کے، اور چہرہ اس کا بہت واضح میں نہیں دیکھ سکا. بال اور کان اس کے واضح تھے. بال بہت زیادہ کالے سیاہ تھے، اتنے کالے تھے کہ الگ نظر آ رہے تھے کہ الگ کالے ہیں. چھوٹے چھوٹے بال. بس وہ غائب ہوا ہے. ول یو بلیو کہ میں بھاگتا ہوا اندر گیا ہوں. اور پھر میں نے بیٹی کو آوازیں دی تو اس نے اپنا دروازہ، جی اب میں کہا کیا ہوا بیٹا. میں نے اس کو نہیں شو کیا، بعد میں بہت عرصے کے بعد میں نے بتا دیا اپنے گھر والوں کو. اس کا میں نے باقاعدہ علاج کیا اس کا. اچھا. ہاں، میں نے پھر جنات کو، میں نے وہاں جا کر اس کمرے میں جس ایک خاص پورشن میں وہ ہیں ابھی بھی ہیں، اچھا، میں نے اسے کلام کیا اونچی آواز میں، کہا بھائی یہاں آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، برائے مہربانی آپ ہم کو تکلیف نہ دو، نہیں تو میں پھر وہ کروں گا جو مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رات کو بے چینی ہوتی ہے اور مجھے نیند نہیں آتی، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے بہر میرے سہن میں کوئی بندہ کھڑا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی ادھر آؤ. حضرت علی کو بلوایا اور پھر ایک خط لکھا. حضور پہچان گئے کہ وہ جن ہے. حضور نے فرمایا وہ خط باقاعدہ آپ کو گوگل کریں گے مل جائے گا. حضور نبی کریم علیہ السلام خط مبارک جسے مل جائے گا آپ کو، وہ لکھا. حضور نے فرمایا یہ خط محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہنشاہ جنات کے نام پر ہے کہ اپنی ذریت کو کہو کہ میری امت کو نہ تنگ کرے. یہ واقعہ موجود ہے. اپنی ذریت کو، اپنی اولادوں کو کہو، اپنی قوم کو کہو کہ میری امت کو نہ تنگ کرے.
اگر میری امت کو تنگ کریں گے تو پھر یاد رکھنا اللہ عز و جل تم سے پھر بہت سخت باز پرس کرے گا اور تمہیں نقصان ہوگا. اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ لکھے. میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے اس کے کمرے کے اوپر چھت پہ بیم کے اوپر وہاں لگا دیا, ادھر دروازے کے اوپر بھی لگا دیا, 3-4 کمروں میں نے لگا دیا. الحمدللہ میں پرسنل آپ کو بتا رہا ہوں, الحمدللہ حضور نے فرمایا اے ابو دجانہ اس کو جو ہے نا تم اپنے تکیے کے اندر رکھ لو. تکیے کے اندر؟ ہاں, اپنے تکیے کے غلاف جو بھی غلاف یا تکیہ جو بھی اس میں رکھ دیا. پھر رات کو ان کو آئی کوئی رو رہا ہے, چیخ رہے ہوں بہت. تو ابو دجانہ کا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں وہی جن ہوں جو تم کو تنگ کرتا ہوں, خدا کے لیے میری جان بخش دو, میں اس وقت عذاب میں ہوں, اور وہ خط نکال کے تم برائے مہربانی یہاں سے ہٹا دو, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا. وہ فجر وقت قریب تھا, آپ جاگے رہے, فجر کا وقت ہوا, مسجد نبی پہنچے, حضور علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ. حضور نے فرمایا ہاں اب وہ دیکھو صحیح ہو گیا ہے, اب یہ تم وہاں سے خط ہٹا دو. اچھا ہاں, تو اب وہ جو ہے نا وہاں سے وہ سکون ہو گیا ان کو. تو یہ ہمارا پیغام جانا چاہیے لوگوں کو کہ اگر تمہارے گھر میں ہے تو کسی بابے شابے کو بلانے سے بہتر ہے, کسی جعلی عامل کو, پروفیسر کو بلانے سے بہتر ہے آپ یہ ملا ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں اور اپنے گھر کے پلاسٹک کوٹنگ کر کے چپکا دیں گھر کے دروازوں کے اوپر. انشاءاللہ العزیز اس سے جنات کی انٹرنس, ان کی دخل اندازی انشاءاللہ آپ کے معاملات میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا میرا جیسے ابھی آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا کچھ سال پہلے ہم عمرہ پہ گئے, میرے والد صاحب, میری والدہ, میری بہن, ہم سب. تو اب یہ سوال تھوڑا سا نا میرا بڑا کنفیوزنگ ہے, آپ سے کر رہی ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلی رات گزار لی, حرم میں ہی ہم لوگ رہے, اور باہر ناشتے کے لیے جہاں ہم ہوتے ہیں تو میرے سامنے ادھر مینار تھے, حرم مبارک تھا, ہم لوگ ادھر تھے, ابو میرے چائے لینے گئے تھے. تو اتنی دیر میں دیکھتی ہوں کہ اتنی سی ہائٹ کا جیسے بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ مجھے ایگزیکٹ ابھی بھی یاد ہے, اٹس بن ایئرز, کوئی 8-10 سال ہو گئے ہیں, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے. اتنی سی ہائٹ کا ایک بچہ سا جو چل نہیں رہا, اس نے کافی لمبے کپڑے پہنے ہیں, اور مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے وہ فلوٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے چمڑا, مجھے ابھی بھی اس کا کپڑا یاد ہے جس میں ہلکی سی شائن تھی, اور شاید چمڑا تھا یا کیا تھا, وہ چادر تھی, اور بہت پوائنٹڈ اس کا فیس تھا, پوائنٹڈ. اب میں اپنی بہن سے کہنے لگی آپ ہی یہ کیسا بچہ ہے, یہ کتنا عجیب سا بچہ ہے, اور لوگوں سے ٹکرا بھی نہیں رہا, اور یہ کیسے جا رہا ہے. میں بہت ڈر گئی اس ٹائم. آپ ہی نے کہا اچھا وہ میری بہن ڈھونڈ رہی ہے, ان کو کچھ نہیں دکھ رہا, مجھے وہ جتنا یہ ہمارا یہاں پہ ٹیبل پڑا ہے مجھے اتنی دوری سے دکھ رہا تھا وہ. اور میں نے اچھا میری والدہ نے محسوس کر لیا کہ کچھ ہے, تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو وہ دیکھو ابھی جائیں گے خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے, آپ یہ دیکھو آپ وہ دیکھو. وہ مجھے انگیج کرنے لگی. ابو آ گئے, میں نے کہا بابا وہ کون ہے؟ تو اچھا میرے بابا تھوڑے سے پڑھتے وغیرہ ہیں, لائک ایز ان قرآن وغیرہ. تو بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا, حرم پاک ہے, یہاں دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا کوئی بری چیز نہیں داخل ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی, حدود حرم میں ہیں ہم. اگر آپ کو کچھ نظر بھی آیا ہے تو اللہ کے نیک جو جنات ہیں وہ بھی عبادت کے لیے آتے ہیں, عمرے کے لیے آتے ہیں, تو آپ اس کے. اب کیا وہ واقعی میں نے جن دیکھا تھا؟ میں اتنی کنفیوز ہوں کیونکہ وہ انسان تو نہیں تھا, وہ بچہ تو نہیں تھا, اور وہ فلوٹ کر رہا تھا. آئی اسٹل ریممبر لائک ایک آدھا انچ زمین سے شاید اونچا بھی ہو, جیسے سانپ رینگتا ہے. کیا تھا وہ؟ Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.